ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں بتایا ہے بدأ الاسلام غریبا، ابتدا میں شروع میں اسلام غریب تھا۔ ہم اردو میں غریب کے معنی لیتے ہیں مسکین، محتاج، عربی میں اس کے معنی نہیں ہے، یہ فقراء کے معنی ہے۔ عربی کے اندر غریب کے معنی ہے اجنبی، جسے کوئی جانتا نہ ہو، مسافر، تنہا آدمی جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، اکیلا کھڑا ہو اور اس کا کوئی ساتھ نہ کھڑا ہو، اس کو غریب کہتے ہیں۔ تنہا آدمی کو، اجنبی کو، جس کو لوگ جانتے ہی نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام شروع میں غریب تھا، تنہا تھا، اجنبی تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے کہ نیا دین ہے، کیسا دین ہے جو ہمارے باپ دادا اس کو نہیں جانتے تھے۔ جب یہ اجنبی تھا تو فرمایا کچھ لوگ اس وقت بھی اس کو ماننے والے تھے۔ جب یہ غریب تھا تو کن لوگوں نے قبول کیا اس کو؟ مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کیا، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں کے اندر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کیا۔ بدأ الاسلام، اسلام کی ابتدا کیسے ظلم ڈھائے جاتے ہیں، کیوں تھا غریب، اجنبی کیوں تھا، تنہا کیوں تھا؟ یہاں کسی آدمی کو لوگ مار رہے ہوں اور اس کو کوئی چھڑانے والا نہ ہو تو وہ اجنبی ہے، وہ تنہا ہے، وہ غریب الوطن ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، ان کی چربی سے، ان کے خون کے نکلنے سے وہ انگارے بجھتے ہیں۔ لوگ دیکھنے والے یہ نہیں کہتے کیوں ظلم ہو رہا ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس پہ اس کو عمل کرنے دو، کوئی نہیں کہتا۔
ایک محلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا کہ آل یاسر کو گرم پتھروں پہ لٹایا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی گرم پتھر ہی لا کے رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبروا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، مارنے والے ہیں، سزا دینے والے ہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلام قریب تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَيَعُودُ ان قریب، ایسا وقت لوٹ آئے گا، لوٹ آئے گا، اسلام اسی طرح اجنبی ہو جائے گا، کما بدا، جیسے شروع میں اجنبی تھا ایسے ہی ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اتنے ماننے والے، اتنے کلمہ پڑھنے والے، اتنے لوگ قرآن پڑھنے والے، اتنے مدارس، ایک ایک ملک کے اندر، ایک ایک صوبے کے اندر، ایک ایک محلے کے اندر اتنی مسجدیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام پھر غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، عجیب لگے گا لوگوں کو، تنہا ہو جائے گا۔ طوبیٰ للغرباء، ہاں فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی ہوں گے، جو غرباء ہوں گے، جو تنہا رہ جائیں گے، برادری چھوڑ دے گی، خوشی غمی میں بلانا چھوڑ دیں گے، کس وجہ سے کہ وہ دین اسلام پہ چلتے ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی، اس کے بعد میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال دی کہ ایسے غریب ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، لوگ چھوڑ جائیں گے، کما شاۃ فی مطر، جیسے ایک چٹیل میدان ہے، تیز بارش ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایک بکری کھڑی ہے، سردی کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، تنہا بکری ہے، سایہ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، بچانے والا نہیں ہے، بھیڑیے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، سردی بھی ہے، بھیگ بھی گئی ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی اس بکری کی؟ وہ کانپ رہی ہوگی، تھر تھر کانپ رہی ہوگی، سردی کے اندر کھڑی کھلے میدان کے اندر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو عمل کریں گے لوگ، جو غرباء ہوں گے، جو اجنبی ہوں گے، اسلام پہ چلنے والے ہوں گے، اس بکری کی طرح ہوں گے، کوئی ان کی حمایت نہیں کرے گا، کوئی ان کو حق پہ نہیں کہے گا، کوئی ان کو درست نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اس وقت ان کا ڈٹے رہنا، ان لوگوں کا اس وقت حق پہ ڈٹے رہنا اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہوگا، اللہ کو ان کے اعمال اتنے اچھے لگیں گے کہ جب ساری دنیا ہی مخالف ہو جائے گی اور وہ سنت پہ کھڑے ہوں گے، برادری رسموں میں پڑی ہوگی اور وہ سنت پہ کھڑے ہوں گے، غم کے معاملہ آیا لوگ رسموں میں پڑے ہوں گے، ناک کا مسئلہ ہوگا وہ سنت پہ کھڑے ہوں گے، سب چھوڑ جائیں گے، اس میدان کی بارش والی بکری کی طرح چھوڑ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی 50 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب دے گا۔ لہو اجر 50، 50 آدمی جیسے نماز پڑھیں، ایک نماز پڑھے گا وہ بندہ، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھے گا، 50 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت پہ عمل کرے گا، 50 گنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پیارے سوال پوچھا کرتے تھے۔ پہلے اسلام کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں، ذہین کیوں نہ ہو، فتین کیوں نہ ہو، ٹو دی پوائنٹ ہی کیوں نہ پوچھیں وہ، کیونکہ اسلام نے قیامت تک چلنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 منہم و منا، 50 آدمیوں کا جو ثواب ملنا ہے اس وقت کے 50 آدمی یا ہمارے 50 آدمی،
کتنا ثواب ملے گا؟ 50 صحابہ جتنا، یا جس وقت وہ بندہ ہوگا اس وقت کے جو 50 آدمی نماز پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکم، تمہارے 50 آدمیوں جیسا، تمہارے 50 آدمیوں جیسا اس کو اجر ملے گا۔ اب صحابہ کہاں اور وہ آخر کا دور کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے صحابہ، ان کی شان کو تو وہ بندے نہیں پہنچ سکیں گے، عظمت کو نہیں پا سکیں گے، لیکن اللہ بونس کے طور پہ اتنا اجر دے گا، مشکل ہو جائے گا، جیسے صحابہ کا دور مشکل تھا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا صحابہ تمہاری 50 نمازوں جتنا ثواب ان کو اس کو ملے گا، تمہاری ایک قربانی جیسے 50 قربانیوں کا ثواب ملے گا، ایک روزہ 50 روزوں کا ثواب ملے گا۔ طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، ان تنہا رہ جانوں والوں کے لیے۔ صحابہ کی بات آئی ہے تو صحابہ کی تو کیا شان ہے۔ اب پچھلا مہینہ گزرا، صحابہ کے اوپر لوگوں نے بڑی باتیں کی، جن کو اللہ نے سعادت دی انہوں نے شان بیان کی، جن کی قسمت میں صحابہ کے خلاف بولنا تھا انہوں نے تان کیا۔ قرآن کی ایک آیت میں اس پہ پڑھتا جاؤں، میرا یہ موضوع تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اس دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے مومن ہوئے، سبقونا بالایمان، جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ کون ہیں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے؟ تو صحابہ ہیں، ان کے لیے دعا ہے۔ اللہ نے ہمارے سلف صالحین کے لیے دعا سکھائی ہے۔ یہ خطبے کے دوران بولنا سنت کے خلاف ہے، گرمی لگتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں لگتی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے بولنا۔ آپ کسی بچے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیٹھ جائیں، کسی کو یہ بھی کہنا خاموش ہو جائے، تو وہ بھی جو ہے نا اس میں شامل ہے، روکنے والا بھی اس کے مطابق، تو نہیں بولنا چاہیے خطبے کے اندر۔ یہ بھی ایک سنت ہے، بتانا ضروری ہے۔ اللہ نے ہمارے سلف کے لیے، صحابہ کے لیے قرآن میں دعا اتار دی کہ آنے والے قیامت تک لوگ پڑھیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، پہلے مومن بننے والے ہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں، پہلے 10 صحابہ، پہلے 100 صحابہ، ہجرت سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ، مہاجرین صحابہ۔ فتح مکہ سے پہلے سارے سابقون بالایمان میں شامل ہیں۔ اللہ ان کو بھی بخش دے، اور جو اس کے بعد ہوئے ہم سے تو وہ بھی پہلے ہیں، تابعین ہم سے پہلے ہیں، تبع تابعین ہم سے پہلے ہیں، محدثین کی جماعت ہم سے پہلے ہیں، ہر آنے والی نسل اپنے سے پہلے والی کے لیے دعا کر رہا ہے اس میں، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان ہوئے اللہ ان سب کو بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کا کینہ جو ایمان لائے، ان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ، بغض، حسد، ان کی مذمت کرنا، برا بلا کہنا، ان کے بارے میں دل میں خوشی نہ رکھنا، برائی سوچنا، اللہ یہ ہمارے دل میں نہ رکھ۔ انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بہت بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دعا تو اللہ نے یہ سکھائی ہے، تم نے صحابہ کے لیے یہ دعا کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ بخش بھی دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کا کینہ بھی نہ ڈال۔ ہمارے دلوں میں ان کا کینہ آ جائے گا تو ہماری کم بختی ہے۔ پہلے مسلمان ہونے والے، جب اسلام غریب تھا، اسلام اجنبی تھا، مسلمان ہونا آسان ہی کام تھا، کلمہ پڑھ لینا آسان کام تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان ہیں، اتنے بہادر ہیں، بیت اللہ کے پاس آ کے کلمہ پڑھا ہے، لڑائی ہوئی ہے، مشرک آ گئے مکہ والے،
لڑتے 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 ایک پیر گزر گیا ہے، عمر جیسا پہلوان لڑتے لڑتے بیٹھ گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو چھڑاؤ کرایا ہے، کیا قصور کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ ابو ذر غفاری آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا، جب اللہ ہمیں غلبہ دے گا پھر ہمارے پاس آنا ہے۔ کلمہ پڑھنا اتنا مشکل رہا؟ پھر بلال جیسا غلام، ایک تو آزاد آدمی ہے، برادری کا ہے، شریکے والا ہے، کنبے قبیلے والا ہے، ایک غلام ہے، اس کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن قربانی اتنی بڑی ہے کہ ہر سزا پائی ہے، ہر سزا پائی ہے، لیکن نہ منہج چینج ہوا ہے، نہ عقیدہ چینج ہوا ہے، نہ مشن چینج ہوا ہے، نہ طریقہ کار چینج ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے معاملات، 1 منٹ کے اندر میں اپنا موقف چینج کر لوں گا۔ ابھی کوئی آئے مجھے دھمکی دے، میں 1 منٹ میں اپنی بات کو کہوں گا نہیں میرا سیاق و سباق یہ نہیں تھا، آپ غلط سمجھیں، اور میں تو یہ ایسے نہیں ایسے کہہ رہا، اندر سے میں اپنے عقیدے سے منحرف ہو جاؤں گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کا آپ نے سیاق و سباق چینج کر لیا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب اس کا وہی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے اندر سے پھر جاتا ہے۔ جان بچانی ہے جی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سارے علماء ایک طرف ہیں، اکیلے ایک طرف ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک دین کا مسئلہ ہے، ایک مسئلے پہ اختلاف ہے، نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی زنا ہے، نہ کوئی ڈاکہ ہے، نہ کوئی بے حیائی ہے، نہ کوئی حکومت چاہتے ہیں، نہ کسی کا حق مارتے ہیں، ایک مسئلے پہ اختلاف ہے، سارے مولوی رل کے ساتھ حکومت کے قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے کہا کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اگر تم مجھے منانا چاہتے ہو مجھے دلیل پیش کر دو، میں بھی مان لوں گا، اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو تم مجھے منا نہیں سکتے۔ جہل میں ڈالا، نہیں مانے، کوڑے مارے، کوڑے مار مار کے بے ہوش کر دیتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایسے کوڑے اگر کسی ہاتھی کو بھی لگتے تو اس کی کھال بھی پھٹ جاتی، پیٹ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا، ہوش میں آتے تھے، لوگ کہتے تھے امام صاحب اتنے بڑے امام ہو کیا کر رہے ہو، چلو تم بھی مان لو، موقف چینج کر لو۔ صرف اتنا ہی کہنا تھا نا، نہیں نہیں میرا بھی مقصد یہی تھا، آپ میری بات سمجھے نہیں، بات تو ختم ہو جانی تھی۔ نہ بھی کہتے خلق قرآن، یہ کہتے کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں نا میرا مطلب جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، میرا موقع بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، الفاظ کا فرق ہے، بس سزا ختم ہو جانی تھی، پروٹوکول بھی مل جانا تھا، لوگ علم کو بھی مانتے تھے، عظمت کو بھی مانتے تھے۔ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ اسلام آخری زمانے میں بھی غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، تنہا ہو جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، جماعتوں کی جماعتیں، وہ ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری زمانے تک میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، ایک جنت میں جائیں گا باقی سارے آگ میں۔ پہلے سمجھ آتی ہوتی 3-4 مسلک ہیں، 73 ہیں نہیں، 3-4 فقہ ہیں، 3-4 مسلک ہیں، 73 کہاں سے آ گئے؟ 72-73، ایک مسلک کے اندر سے سینکڑوں، ایک کوئی کسی کی فقہ لے لیں، حنفیوں کو لے لیں، کتنے جماعتیں ہیں، کتنے گروہ ان کے اندر، پھر ان کے اندر ذیلی شاخیں کتنے، ایک بریلی، پھر دیوبندی، پھر ان کے آپس میں سلسلے، جماعتیں، سیاسی مذہبی گروپ، ایک منہج، ایک عقیدہ، ایک فقہ کو ماننے والے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اہل حق، دیکھ لو یہ جو حدیث میں نے بیان کی، یہ 3 صدی کے ایک محدث ہیں عبداللہ بن عثمان، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، پڑھانے کے بعد تفسیر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق اہل حدیث ہے، اس حدیث کی مصداق اہل حدیث ہے۔ آج دیکھ لو اہل حدیثوں میں کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، اندر بے شمار، اور ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔
ٹکراؤ ہے ایک دوسرے سے، مخالفت ہے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے امیر کو امیر نہیں مانتے۔ دعویٰ قرآن و حدیث کا ہے۔ آخر کوئی بات ہے نا، کوئی بات تو ہے۔ کسی جماعت کا باقی تو نام نہیں آیا کہ آپ اس ایک جماعت سے ہٹ کے باقی نام رکھے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی میں بات کر رہا تھا، ان کے پاس اندلس سے، اسپین جس کو کہا جاتا ہے، ایک محدث چلے ہیں۔ پتہ چلا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عالم جو ہیں امام احمد بن حنبل ہیں بغداد میں، وہاں جاتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے۔ وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ امام صاحب تو قید ہیں، ان کو تو بادشاہ نے پکڑے اندر کیا ہوا جیل میں، مسئلے کی اختلاف کی وجہ سے۔ اب اتنا لمبا سفر کر کے آئے، جہاز تو نہیں تھا، گاڑی بھی نہیں تھی، پیدل آئے یا اونٹ پہ آئے۔ سوچا کہ ویسے تو میں نہیں جاتا، میرا مشن نہیں پورا ہوتا۔ اب طریقہ کار اپنایا کہ فقیروں والا بھیس اپنایا، مانگنے والا بھیس اپنایا، کپڑے ایسے پہنے اور صدا لگاتے لگاتے کہ شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کوئی چیز دو، اللہ کے نام پہ کوئی چیز دو۔ کوئی جیل والا کو قیدی کوئی چیز دے دیتا۔ جاتے جاتے امام صاحب کے پاس جا کے ٹھہرتے، وہاں امام صاحب سے کہا کہ میں حدیث رسول سیکھنے آیا ہوں، اندلس سے آیا ہوں حدیث رسول سیکھنے کے لیے۔ امام صاحب فرمانے لگے اسی طرح تو روزانہ آتا رہے، ایک حدیث میں تجھے لکھ کے دے دیا، ایک حدیث سکھایا کروں گا روزانہ۔ روزانہ ایک حدیث سیکھتے ہیں، صدا لگاتے ہوئے آتے ہیں، اور جو قیدی یا مسافر یا راستے والے کو چیز دیتے ہیں نا، باہر جا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، دیتے تو خود تھے نا، چلو کر لیتے، میں مسافر ہوں۔ ہمارے جیسا مولوی کوئی ہوتا تو کہتا نہیں میں مسافر بھی ہوں، میں دوسرے علاقے سے بھی آیا ہوں، یہ مجھے لگتا ہے اپنی مرضی سے دیا ہے، میں نے کون سا ان کے زبردستی ڈاکہ ڈالا ہے، میری یہ رہائش نہیں ہے، میرا بندوبست ہو جائے گا کھانے کا۔ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، یہ میرا مشن ہی نہیں ہے مانگنا، مال اکٹھا کرنا، میں تو حدیث رسول سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیثیں سیکھی، اسلام سیکھا، واپس گئے اپنے علاقے میں۔ محمد بن عبد الرحمن الداخل کا بیٹا اس وقت حکمران ہے، وہاں جا کے مسائل بیان کیے، لوگوں نے اختلاف کیا، وہ کسی فقہ پہ تھے، کسی اور بات پہ تھے، بادشاہ کے پاس، خلیفہ کے پاس شکایت کی کہ ایسے کہتا ہے۔ انہوں نے منہج پوچھا، مسائل پوچھے، انہوں نے کہا یہی اصل دین ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتا ہے اور اللہ کا کلام پیش کرتا ہے، تم سارے علماء اس سے سیکھو۔ وہ کہتے ہیں مجھے اجازت ہوئی، میں نے اندرس کے چپا چپا کے اندر قرآن و حدیث کو پھیلایا، اور پھر مرتے ہوئے کہنے لگے کہ لوگوں میں نے اس علاقے میں ایک اہل حدیث کا درخت لگا دیا ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ وہاں عیسائیوں کی حکومتیں آتی رہی جاتی رہی ہیں، لیکن آج بھی اہل سلف، اہل حدیث وہاں موجود ہیں۔ یہ میں اس لیے نام میں نے لیا ہے کہ ہمارے اندر بھی اب جماعتیں ہیں، ہم نے بھی اپنی تعارف اہل حدیث چھوڑ دیا، مختلف تعارفوں میں آ گئے ہیں، مختلف تعارف کرا رہے ہیں۔ ہمارے اندر بھی مجبوریاں آ گئیں کہ حدیث پہ اس لیے عمل نہیں کر سکتے کہ یہ مجبوری ہے۔ کسی کو برادری کی مجبوری تھی، مسلک کی مجبوری تھی، امام کی مجبوری تھی، فقہ کی مجبوری تھی، معاشرے کی مجبوری تھی۔ ہمارے اندر بھی وہی مجبوریاں آہستہ آہستہ داخل ہو گئی۔ اگر نہ ہوتی تو پھر یہ غریب کیسے ہوتا؟ اسلام آخر میں غریب ہو جائے گا، ماننے والا اکا دکا رہ جائے گا۔ جنگل کے اندر ایک بارش کے اندر ایک کھڑی اکیلی بکری کی اللہ کے نبی نے مثال دی کہ ایسے رہ جائے گا، اکا دکا بندہ رہ جائے گا۔ جیسے شروع میں اسلام جو لاتے تھے وہ تنہا ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، اجنبی ہوتے تھے، عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا، کیسا دین ہے، باپ دادا کے خلاف ساری باتیں کرتے ہو۔ آخر میں بھی ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ اب کسی نہ کسی طرح سے شیطان ہر گروہ کے اندر داخل ہو گیا، کسی کو کسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، کسی کو کسی طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ اب پچھلے دنوں آپ نے سنا کچھ لوگ خام خواہ قرآن و حدیث کی سمجھ ہونے کے باوجود صحابہ پہ تان کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پچھلا میرا جمعہ یہاں تھا، ایک بچے نے سوال کیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے
لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سردار، مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کرائے گا۔ وہ دونوں مسلمان گروہ ہیں، کوئی مسلمان گروہ بھی جہنم کی طرف نہیں بلا سکتا، دونوں صحابی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد امامت کو کر کے، خلافت کو کر کے کیا بتایا؟ اگر وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے تو پھر اس کی حمایت کر دی۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، نواسہ رسول ہے، حق سے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی باطل کے ساتھ مل جاتا۔ لوگ اس کے خلاف ہو گئے، جو آج ان کے نعرے مارتے ہیں وہی خلاف ہوئے، ان سے ہی خطرہ ہوا کہ کہیں قتل نہ کر دیں۔ چاہتے کیا تھے؟ لڑانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ لوگ اپنی مخالفت میں، صحابہ کے بغض میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے اور مجھے افسوس ہوا، ایک جاہل بندہ کہہ دے تو کوئی بات نہیں، کہنے لگے زیادہ کہتے ہو تو میں پھر وہ حدیث سنا دوں اونٹ والی کہ ایک اونٹ گزر رہا تھا، اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا جو اونٹ کے اوپر سوار ہے اس پہ بھی لعنت ہو، جو پکڑ کے لے جا رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہو، جو ہانک رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہو۔ یہ چیزیں مشہور کی گئی، یہ کہاں لکھی ہوئی حدیث؟ حدیث ثابت ہی نہیں، مشہور بڑی کر دی گئی، نوجوانوں کو یاد ہے، ثابت تو کرو کہ بھائی حقائق ہے، حقائق جیسے کہانیاں سناتے ہیں، حکایات جو ہمارے دوسرے بھائی سناتے ہیں کہ دریا کے کنارے گیا، مسلح پایا اور وہ جناب پار ہو گیا اور گھڑا میں بیٹھا اس طرف آ گیا، یہ حکایات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ من گھڑت بات بلا تحقیق، اور بیان کرنے والے کو پتہ ہی ضعیف ہے، جو بیان کر رہا ہے اس کو پتہ ہی من گھڑت ہے، صرف تعصب میں، صحابہ کے بغض میں من گھڑت باتیں بیان کر کے ایمان کہاں گیا؟ من تو گیا۔ اللہ کے نبی کی صحابہ پہ الزام لگا رہے ہو، اللہ کے نبی پہ الزام لگا رہے ہو کہ آپ نے لعنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں میں بھی لعنت نہیں کی، اور اس میں ہے کہ اس سواری پہ بھی لعنت، اس کے سوار پہ بھی لعنت ہے، اونٹ پہ بھی لعنت آ گئی، اس کا کیا قصور تھا؟ محدثین نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی جانوروں پہ لعنت بھیجیں۔ اگر یہ حدیث ثابت ہو جاتی، راوی ثقہ ہوتے، سند صحیح ہوتی، محدثین اپنی کتابوں میں لے آتے، اب یہ تاریخ دان لے کے آئے ہیں، مورخین طبری وغیرہ لے کے آئے ہیں، ان باتوں کو لے کے آئے ہیں، اور سند نہیں ہے۔ تمام محدثین نے کلام کیا اس پہ، اب بیان کرنے والا پتہ ہونے کے باوجود بیان کرتا ہے، یا تو نہ پتہ ہونا اس پہ دکھ نہیں ہے، جیسے انور شاہ کشمیری صحیح بخاری کی، فتح الباری کی، فیض الباری تشریح تفسیر لکھتے ہوئے جس حدیث پہ پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں، ایک صحابی گرا، اس کا منکا ٹوٹا، احرام اس نے باندھا ہوا ہے، وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو نہلاؤ اور پانی میں بیری کے پتے ڈالو، اس سے نہلاؤ اس کو، اور اس کو 2 ہی کپڑوں میں کفن دو۔ مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، فرمایا اس کو دو کپڑوں میں۔ احرام کی کتنی چادریں ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں، احرام کی دونوں چادروں میں ہی کفن دو اس کو، تیسرا کفن نہیں دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز لوگ اٹھیں گے نفسا نفسی کہتے ہوئے، یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتا اٹھے گا۔ اب یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں فیض الباری کے اندر حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہمارے امام کے مذہب کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں سے کوئی مر گیا تو ہم 3 کپڑے دیں گے۔ اگر وہ کہتا کہ حدیث میرے مطابق صحیح نہیں ہے تو ہم علمی غلطی مان جاتے کہ تحقیقی غلطی ہے، علم میں نقص ہے، اس کو یہ بات پہنچی نہیں، وہ تحقیق نہیں کر سکا اس حدیث کی، اس کے مطابق یہ ضعیف اور ٹھیک وہ عمل نہیں کرتا۔ جب یہ لکھ دینا کہ ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے لیکن ہمارے امام کے مذہب کے خلاف ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، حق کہاں رہ گیا؟ کون سے مسلمان؟
کیسا اسلام ہے؟ حدیث تو اجنبی ہو گئی، دین تو اجنبی ہو گیا کہ جو اس کے اوپر عمل کرے گا لوگ کہیں گے لو جی 2 کپڑوں میں، یہ کسر رہتی تھی ایک، اب یہ بھی انہوں نے پوری کر دی، کفن بھی کٹا دیا ہے۔ ہمارے امام نے کہا کہ 3 کپڑوں میں، بس لوگ امام کے پیچھے لگے ہوئے۔ لیکن جو متعصب نہیں تھے ان کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ امام ابو یوسف فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، کیا لوگ 50% انہوں نے لکھے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے امام مالک کے پاس گئے مدینہ میں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے جو سا ہوتا ہے نا، ٹوپا ہوتا ہے، ماپ ہوتا ہے، پیمانہ، اس کے اوپر پہنچے تو انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں مدینے کا سا رائج ہوگا، مدینے کا ٹوپا، مدینے کا ماپ رائج ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو امام صاحب نے ایک حدیث یا ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہر علاقے کا اپنا اپنا ماپ ہوگا، اپنا اپنا ٹوپا ہوگا، اپنا اپنا میئر ہوگا۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری دنیا میں جو سا ہوگا، جو پیمانہ ہوگا، وہ مدینے کا چلے گا۔ اب انہوں نے یہ حدیث سنی اور سوچا کہ یہ حدیث میرے امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی، ان کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے۔ اب وہاں وہ چھٹی لے کے چلے بغداد کی طرف تاکہ میں اپنے استاد کو یہ حدیث پیش کروں، ان کے ماننے والے اس ٹوپے کے مطابق، اس میئر کے مطابق فتویٰ دیں۔ آپ جب فطرانہ دیتے ہیں نا تو میئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، ہمارے دوسرے بھائی کچھ وزن بتا رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ ان کا فتویٰ، ان کا موقف کوفہ کے ٹوپے پہ ہے، کوفہ کا جو میئر اس کے اوپر ہے، ہمارا موقف مدینے کے میئر پہ ہے۔ اب ان میں فرق ہے وزن میں، کوفہ کا جو میئر تھا، ٹوپا تھا، وہ چھوٹا ہے، اور مدینے کا جو میئر تھا وہ بڑا ہے۔ وہ اپنے امام کو حدیث بتانے آ رہے ہیں، پہنچے وہاں تو امام صاحب فوت ہو چکے تھے، تو افسوس کا اظہار کیا۔ اب لوگوں کو بتایا، وہ کہنے لگے رہو امام صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، تم اپنے امام سے اختلاف کرتے ہو۔ تو اسلام اس لیے پھر غریب ہو گیا، سیعود عن قریب، آپ نے فرمایا سیعود عن قریب، غریب ہو جائے کما بدا، جیسے پہلے غریب تھا۔ طوبی للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو ڈٹے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، ڈٹے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، موسم بھی سخت ہے، بجلی بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جس طرح ہم پہلے اس طرف آئے ہیں آگ کی طرف، تو ہم نے نہ برادری کی پرواہ کی ہے، نہ کسی پیر کی پرواہ کی ہے، نہ کسی مسلک کی پرواہ کی ہے، نہ کسی فرقے کی پرواہ کی ہے، نہ کسی امام کی پرواہ کی، آج بھی نہ کسی امیر کی پرواہ ہو، نہ کسی غریب کی پرواہ ہو، نہ کسی جماعت کی پرواہ ہو، ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے بن جائیں۔ اللہ قبول کر لے، وما علینا الا البلاغ۔